أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن بسم الرحيم. الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ مبارکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیت نمبر 7 کے سلسلے میں ہم آج اپنی بات کو آگے بڑھا رہے ہیں یہاں سے، جس آیت مبارکہ میں ارشاد ہو رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ دوبارہ دیکھتے ہیں، یا ہوتا ہے پکارنے کے لیے، ندا کے لیے ہوتا ہے، اے ایہا الذین، اے وہ لوگوں کے جو آمنو ایمان لائے ہو، ان اگر، تنصرو تم نصرت کرو، مدد کرو، اللہ اللہ کی۔ اب یہ اللہ کی ہے کے اوپر جو زبر ہے یہ خود ایک معنی دے رہی ہے یہاں پہ، کہ یہ یہاں پہ مفعول بہ ہے ان تنصرو کا۔ ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اب یہ شرط ہو گئی نا، کنڈیشن لگا دی کہ اگر ایسا کرو گے تو، اب وہ تو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، تو آگے کیا ہوگا، کچھ اور ہونا چاہیے یہاں پہ۔ جواب اس کا کیا ہے، جواب شرط ینصرکم، تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا، ایک اور کام بھی کرے گا، وَيُثَبِّتْ اقدامکم، اقدام قدم کی جمع ہے، اقدامکم تمہارے قدموں کو، یثبت یعنی ثابت رکھے گا، یعنی تم لوگوں کو ثابت قدم رکھے گا۔ یہ اس کے معانی ہم نے دیکھ لیے، اب اس کی تفسیر کو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں سے بلاغ القرآن سے، جو کہ یہ ویب سائٹ سے ہی ہم نے کھولا ہوا اس کو۔ پہلا نقطہ، ان تنصر اللہ کی وضاحت یہاں پہ آ رہی ہے، فرما رہے ہیں کہ راہ خدا میں جہاد کو اللہ کی نصرت قرار دیا ہے۔ اب وہ جو آیت میں تھا نا کہ اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے، اللہ کی مدد کرو گے، تو یہ نصرت کیا ہے، یہاں پہ تفسیر میں اس کی وضاحت ہو گئی کہ راہ خدا میں جہاد کو اللہ کی نصرت قرار دیا ہے، ورنہ خود اللہ کسی کی نصرت کا محتاج نہیں ہے کہ ہم اللہ کی نصرت کر رہے ہیں، اس کو ضرورت ہے، نہیں نہیں نہیں، جہاد کو اللہ کی نصرت کہا گیا۔ اس کے باوجود اللہ لوگوں سے نصرت طلب فرماتا ہے، ضرورت نہیں ہے اس کو، لیکن پھر بھی نصرت طلب کر رہا ہے اللہ تعالیٰ لوگوں سے، جو دراصل خود لوگوں پر اللہ کی مرحمت ہے، کہ اللہ نے اس قابل جانا ہے ہمیں کہ اپنا کام ہمیں کہا ہے، اس لائق جانا ہے کہ اللہ اپنی نصرت کا موقع فراہم کر کے اپنی بے پایان رحمتوں سے نوازنا چاہتا ہے۔ وہ تو کچھ دینا چاہتا ہے، وہ تھوڑی سی ایک آزمائش دے رہا ہے کہ ہاں دیکھ لیتے ہیں پہلے تم میں سے کون میری نصرت کرتا ہے، اس کو میں یہ دے دوں گا سب کچھ۔ تو یہ ہم اپنے فائدے میں ہی پھر کر رہے ہوتے ہیں سب کچھ، جیسے کوئی اعلان ہو جائے کہ کوئی آدمی یہ ٹارگٹ اچیو کر لے تو اس کو یہ ریوارڈز ملیں گے اتنے زیادہ، اب وہ ان انعامات کی خاطر بہت سے لوگ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلا پیراگراف ہے اس میں فرما رہے ہیں کہ اسی لیے مکلف بنانے کے مقام پر اللہ پہل نہیں کرتا، بلکہ بندے کا پہل کرنا لازمی ہوتا ہے۔ مکلف ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی ذمہ داری آ جائے، تکلیف سے ہے۔ تکلیف اردو میں ظاہر اور معنوں میں استعمال ہوتا ہے، درد، تکلیف اور وہ پریشانی اور اس طرح کی چیزوں کے لیے تکلیف استعمال ہوتا ہے، کوئی پین ہے، کچھ ایسا ہے، یا دل کے اندر کوئی ہے ایموشنل کوئی فیلنگز ایسی ہیں تو دل کے اندر تکلیف ہے۔ لیکن یہاں پہ تکلیف جو عربی سے آیا ہے ہمارے ہاں، وہاں پہ تکلیف ذمہ داری سے ہے، کہ انسان اپنے آپ کو مکلف بناتا ہے
یعنی خود کو اس ذمہ داری کے لیے پیش کرتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے میں یہ کام کرتا ہوں. تو فرما رہے ہیں کہ اسی لیے مکلف بنانے کے مقام پر اللہ پہل نہیں کرتا بلکہ بندے کا پہل کرنا لازمی ہوتا ہے. یہ خود اپنے آپ کو پیش کرے کہ ہاں ٹھیک ہے میں جہاد کرتا ہوں. حتیٰ اس سے بھی پیچھے ایمان لانا، دین کو قبول کرنا، وہ خود اپنے آپ کو اس دائرے کے اندر لے کر آ رہا ہوتا ہے. وہ جو میں نے چند دن پہلے بھی آپ سے ایک ٹاپک ڈسکس کیا تھا کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے. تو اس دائرے کے اندر آنے کی دعوت تو دی جاتی ہے لیکن مجبور نہیں کیا جاتا ہے کہ ہر کوئی آئے. اپنی چوائس سے انسان آتا ہے اور آ کے اپنے آپ کو ان ذمہ داریوں کا اہل بناتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے میں یہ ذمہ داریاں ادا کرنا چاہتا ہوں. اگلا جملہ پڑھ رہا ہے اسی دوسرے پیراگراف کا. چنانچہ اس آیت میں فرمایا پہلے تم اللہ کی مدد کرو اور اپنے میں اللہ کی نصرت کی اہلیت پیدا کرو. اب وہ جو میں نے پہلے بات کی ابھی وہ تو جنرل تھی، ساری چیزوں کے لیے تھی نا، کہ ہم اپنے آپ کو ذمہ داری کے لیے تیار کرتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے میرے اللہ ہم تیرے دین کے اندر آتے ہیں. اب اس کا جو پہلو اس آیت کے اندر بیان کیا جا رہا ہے وہ اس میں تو نماز بھی آتی ہے، روزہ بھی آتا ہے، جہاد بھی آتا ہے، حج بھی آتا ہے، ساری چیزیں آتی ہیں. اس آیت کے اندر جہاد والا پہلو ہے. پہلے تم اللہ کی مدد کرو اور اپنے میں اللہ کی نصرت کی اہلیت پیدا کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور مدد کی نوعیت بھی یہ نہ ہوگی کہ اللہ خود دشمنوں کو نابود کر دے. یہ بات ہم نے لاسٹ ٹائم بھی کافی تفصیل سے ڈسکس کی تھی، کربلا کی بھی مثال آئی تھی. بلکہ نصرت کی نوعیت یہ ہوگی کہ یہ کام بھی خود بندوں سے لیا جائے گا، یعنی انہیں ثابت قدمی دے کر وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ آیا ہوا ہے. وہ نصرت کیا ہے؟ ثابت قدمی انہی کو دی جا رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ ان کی جگہ پہ جنگ اب کوئی اور لڑے گا، ان کو گھر بھیج دیا جائے، نہیں، جنگ یہی لڑیں گے جو بھی ذمہ داری قرار پائے. ظاہر ہے جنگ بدر ہوئی، احد ہوئی، وہ ساری جنگیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے. پھر آگے فرما رہے ہیں کہ اللہ چاہے تو خود دشمنوں کو نابود کر سکتا ہے مگر اللہ اپنے بندوں کو آزمائش کے ذریعے مرتبہ دینا چاہتا ہے. آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ جی ایک سوال یہ ہے کہ یہ جیسے یہاں پہ جو مدد اللہ کی مدد کے بارے میں کہا گیا ہے تو اس میں تو کلیئرلی ہے کہ اس آیت میں جہاد کو ریفر کیا گیا ہے، لیکن اب جیسے کوئی ایسا ٹائم ہے جس میں جہاد کا موقع نہیں ہے اور وہ کوئی اور بھی ذریعہ ہے کہ جس میں اللہ کی نصرت کی جا سکتی ہے سوائے جہاد کے؟ جی ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے. اللہ کی مدد جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جس چیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے اس کے ذریعے سے اللہ کی مدد کی جا سکتی ہے. مالی طور پہ کی جا سکتی ہے اور اسی طریقے سے جو یعنی خلاصہ اگر میں کروں تو جو ہمارے پاس سرمایہ ہے جو اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے سے، جان اللہ نے دی ہے جان کے ذریعے سے، مال اللہ نے دیا ہے مال کے ذریعے سے. اپنی عزت کو داؤ پہ لگا کے میدان میں آنا پڑتا ہے کہ لوگ باتیں کریں گے تو کرتے رہیں، اپنی عزت کو داؤ پہ لگا کے کوئی بھی چیز ہو وہ اللہ کے راستے میں قربان کی جا سکتی ہے. انفاق بھی یہی ہے، اسی کے ساتھ ملتا جلتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اور اسی طریقے سے اگر کوئی علم رکھتا ہے اور اللہ کے دین کے اوپر شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں دشمنوں کی طرف سے، تو ان مس کانسیپٹس کو جو معاشرے میں پھیلائے جا رہے ہیں ان کا کوئی اگر جواب دیتا ہے، لوگوں کو آ کے کلیئر کرتا ہے، تو یہ ایک جہاد کے ذریعے قلم کے ذریعے سے یا اپنے بیان کے ذریعے سے اللہ کی نصرت ہو جائے گی. تو اس کی کئی کنڈیشنز ہو سکتی ہیں. اور آخر میں ہم اس آیت کے اختتام کو پہنچ گئے کہ اہم نکات کے اندر ایک ہی نکتہ ہے، اللہ کی بندوں سے مدد کی طلب اللہ کی طرف سے بلا طلب مدد ہے. اللہ جو ہے وہ لازمی یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں، اللہ ہمارے اوپر لازمی قرار نہیں دے رہا ہے، ہم اپنی چوائس سے آ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے میرا اللہ ہمیں یہ ریوارڈ چاہیے نا، ہمیں تیری رضا چاہیے نا، ہم آتے ہیں، ہم اپنی جان ہتھیلی پہ رکھتے ہیں. اور ایک موقع فراہم کیا جا رہا ہوتا ہے انسانوں کو. تو ایک دفعہ میں پھر اس آیت کو پڑھتا ہوں، تب ہم آیت نمبر 8 کی طرف جاتے ہیں. یہ جو آیت ہم نے پڑھ لی کہ یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اے ایمان والو اگر تم نصرت خدا کو انجام دو گے تو پروردگار بھی تمہاری نصرت کرے گا اور تمہیں ثبات قدم عطا کرے گا، ثابت قدمی عطا کرے گا. اس کے بعد آیت نمبر 8 اور 9 کو ایک ہی ساتھ
لے کر آ رہے ہیں. دونوں کو میں پڑھتا ہوں. والذین کفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے ان کے لیے ہلاکت ہے، اور اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا ہے. دوبارہ میں اس آیت کو پڑھتا ہوں عربی میں. والذین، اور جن لوگوں نے کفروا، کفر اختیار کیا ہے، انکار کیا ہے دین کا، خدا کا، توحید کا، رسالت کا، کتاب کا. فتعسن، تو تعس ہے ان کے لیے، ہلاکت کا ترجمہ کیا گیا. نیچے اس کی وضاحت آتی ہے تو میں مزید اس پہ کہتا ہوں. لہم، ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے. تعس کا ڈائریکٹ معنی ہلاکت نہیں ہے، اس کے معنی کا رزلٹ ہلاکت ہی نکلتا ہے، تو ترجمہ یہاں پہ درست ہے. وَأَذَلَّ، یہ پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں، اذلال اعمال کی سنت، اس کو دہرا رہا ہے پروردگار یہاں پہ کہ ان کے اعمال کا رخ موڑ دے گا. ہدایت ہوتی ہے نا کہ کسی کو ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے ہدایت کرنا، اس کے اینٹی ہے ضلالت، اضلال. وہاں پہ یہ تھا کہ ان کو ہدایت کی جائے گی، مومنین کو. یصلح بالہم بھی تھا، ان کے احوال بہتر کیے جائیں گے. یکفر عنہم سیئاتہم، تکفیر سیئات کی سنت وہاں جاری ہوگی کہ گناہوں کے اوپر مغفرت کے پردے ڈال دے گا اللہ تعالیٰ. اسی طریقے سے وہاں پہ تھا کہ ان کی ہدایت کی جائے گی جنات کی طرف کہ جن کی شناخت پہلے کروا دی گئی ہے. تو وہاں پہ ان کے اعمال اور خود ان کی شخصیات کو بہشت تک خدا پہنچائے گا. ہدایت اس معنوں میں تھی کہ وہ اپنے ہدف تک پہنچیں گے، وہ رضائے خدا کی منزل تک پہنچیں گے، وہاں تک ان کی ہدایت ہوگی. اس کے برعکس ان لوگوں کے لیے چل رہا ہے جو کافر ہیں. اضل اعمالہم، ہدایت کے برعکس، یعنی رخ موڑ دے گا، ڈائریکشن صحیح رستے سے موڑ دے گا. اب وہ ٹارگٹ تک نہیں پہنچیں گے، منزل تک نہیں پہنچیں گے. جب منزل ہی کوئی نہیں ہے تو وہ بالآخر نابود ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے. گمراہ ہوا نا، ذال، گمراہ وزلہ. جی جی جی، گمراہ، بالکل گمراہ، یہی مراد ہے. گمراہ ہی ہے ازلہ کا، چونکہ ہم نے ذالین کے اندر بھی یہ پڑھا ہوا ہے، وَلَضَّالِّينَ، سورہ فاتحہ جب ہم نے پڑھی تھی تو اسی جی روٹ سے ہے، ایک ہی فیملی کا یہ لفظ ہے. ذالین اور مضلین اور ازلہ، یہ سارے. تو اور گمراہ یہ جب ہو جاتا ہے جو کوئی اور ٹارگٹ پہ نہیں پہنچ رہا ہے، تو ٹارگٹ تو قیامت تھا، قیامت تک پہنچ ہی نہیں رہا، یہی دنیا میں رہ گیا، ختم ہو گیا، یعنی برباد ہو گیا. تو یہ اس کا ایک نتیجہ ہے برباد ہونا، تو اس کے ذریعے سے یہاں پہ ترجمہ کیا جا رہا ہے. تو اس طریقے سے درست ہوتا ہے ترجمہ. ممکن ہے کہ ڈائریکٹ اس لفظ کا ترجمہ نہ ہو، لیکن جو اس کا رزلٹ نکل رہا ہے اور جو بات پروردگار قرآن مجید پڑھنے والے کے ذہن میں پہنچانا چاہ رہا ہے، اینڈ رزلٹ یہاں پہ لکھ دیا، برباد ہونا. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ جی جی فتح جو فا جو ہے فے، یہ تو پس والا فے ہے نا، یہ پس. جی بالکل. بس والذین ٹھیک. کفروا، جنہوں نے کفر کیا، فا، تو، پس، یہ سارے اس کے معنی آتے ہیں. اور یہ بتا رہا ہے، یہ خود فا بتا رہا ہے کہ کفر کے ساتھ لنک ہے بعد والی بات کا، ٹھیک. چونکہ انہوں نے یہ کیا ہے تو ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. یا ایک ترتیب بھی بتا رہا ہے یہ فا کا لفظ کہ پہلے انہوں نے کام کیا یہ والا، تو اس کے بعد یہ کام ہو رہا ہے. تو یہ فا مختلف طریقوں سے یہاں پہ یہ مطلب سمجھا رہا ہے. یعنی یہ بات اللہ کی طرف نہیں پلٹتی ہے، گویا کہ ان کے کفر کی طرف پلٹتی ہے. خود یہ نقطہ بھی اس فا سے ہم نکال سکتے ہیں. ٹھیک. اس کے بعد آیت نمبر 9 کو پڑھتے ہیں، پھر ایک ساتھ آگے تفسیر و تشریح کو شروع کرتے ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اسے ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا، بس اللہ نے ان کے اعمال حبط کر دیے. دوبارہ عربی کی طرف آتے ہیں. ذالکا، یہ اوپر والی جو آیت تھی، جو بات ہوئی ہے، ذالکا لنک کریٹ کر رہا ہے، ربط دے رہا ہے آیت نمبر 9 کو پیچھے والی آیت کے ساتھ، کہ ان کے لیے تعس کیوں ہے اور ان کے لیے اذلال اعمال کیوں ہے. ذالکا، یہ اس لیے ہے کہ بے انہم،
ان لوگوں نے کرہو ناپسند کیا ہے. کراہت سے ہے نا، کراہت کے اندر ناپسندیدگی ہوتی ہے. اچھا، میں نے ذالکا کا اشارہ دو طرف کیا ہے، ایک اذلال اعمال کی طرف اور ایک تعس کی طرف. یہ بھی ممکن ہے کہ ذالکا قریب ترین یعنی اذلال اعمال کی طرف اشارہ ہو، دونوں کا نتیجہ ایک ہی ہے. ذالکا یہ جو ان کے اعمال کو ہم نے ڈائیورٹ کر دیا اور پھر اینڈ ریزلٹ یہ ہوا کہ وہ نابود ہو گئے اور ختم ہو گئے، یہ اس لیے ہے کہ ہم جان بوجھ کے مطلب بغیر کسی معیار کے نہ کسی کا ساتھ دیتے ہیں، بغیر کسی معیار کے کسی کی مخالفت بھی نہیں کرتے ہیں. یہ ان کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے. یہ نقطہ پروردگار یہاں پہ ہم تک پہنچا رہا ہے اس آیہ مبارکہ کے اندر کہ یہ کام بھی جو میں ان کے ساتھ کر رہا ہوں کوئی زیادتی نہیں کر رہا ہوں، سبب اور ریزن یہ خود ہیں. اب دیکھیں ذالکا یہ سب کچھ جو ان کے ساتھ ہوا ہے کافروں کے ساتھ، بے انہم یہ اس لیے ہے کہ بے شک وہ لوگ انہوں نے کرہو ناپسند کیا ہے، ڈس لائک کیا ہے. کس چیز کو؟ ما انزل اللہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کو انہوں نے ناپسند کیا ہے. یا نیچے آئے گا کہ مراد صرف قرآن مجید نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جو کچھ بات کرتے تھے وہ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوتی تھی. بس ساری کی ساری اسلامی تعلیمات یہاں پہ ما انزل اللہ کے دائرے کے اندر آتی ہیں. یہ پوری ایک سوال زندگی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک کردار ما انزل اللہ کے دائرے میں آتا ہے. ان کا دیا ہوا ایک ایک میسج ما انزل اللہ کے دائرے میں آتا ہے، ان کا کیا ہوا ایک ایک کام ما انزل اللہ کے دائرے میں آتا ہے. اور کچھ کام تو ایسے کیے کہ جس میں خود آیتیں موجود ہیں کہ آپ یہ کام کیجئے. جیسے میں کئی دفعہ یہ بیان بھی کرتا ہوں کہ غدیر کے اندر مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ما انزل اللہ ہے کہ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ. یہ اس لیے ان کے ساتھ ہوا کہ انہوں نے ناپسند کیا تھا اس کو کہ جس کو اللہ نے نازل کیا. آپ کا شاید کوئی سوال تھا، آپ بات کیجیے. یہ کارہو جو ورڈ ہے یہ جیسے اردو میں کراہت کا ورڈ ہے، کیا یہ ایک ہی ہے یا الگ ہے؟ یہ تو کراہت اسی سے نکلا ہے، یہاں سے گیا ہوا ہے. تو اصل میں ناپسندیدگی کا معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے. صحیح. ہوں، ما انزل ٹھیک ہے. اللہ کو ناپسند کرنے کی وجہ سے یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے. تو نازل کیا اللہ نے. یعنی ٹھیک ہے. اگر نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں تو وہ اذلال اعمال ہے، وہاں نہیں پہنچیں گی، یہیں کہیں ختم ہو جائیں گی. روزے بھی ان کے ادھر ہی کہیں ختم ہو جائیں گے، اور حج بھی اور زکاتیں بھی اور سارا کچھ. اگر وہ منافقین ہیں اور اگر وہ کافر ہیں، دائرے کے باہر والے ہیں، تو بھی ان کی جتنی بھی چیریٹی کرتے ہیں، دیگر بہت سے اچھے کام وہ کرتے ہیں، لیکن وہ یہیں رہ جائیں گے. اور اگر سازشیں کرتے ہیں، وہ بھی تو اعمال ہیں نا اور ایکٹس ہیں، تو وہ سازشیں بھی ان کی اینڈ ریزلٹ یہ ہوگا کہ ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گی، پلٹ کے انہیں کا نقصان کریں گی. یہ سارا کچھ جب ہو گیا تو اب اللہ تعالیٰ دوبارہ فرما رہا ہے کہ میں نے ان کے ساتھ کیا کیا، اور یہ قانون ہے قیامت تک یہ ہوتا رہے گا. فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ان کے اعمال کو حبط کر دیا. حبط جو ہوتا ہے نا، بالکل زیرو ویلیو کر دینا کسی چیز کی، یہ ہوتا ہے. کسی کی فائل ہی کلوز کر دی جائے، بالکل ہر چیز جیسے یوں ہے کہ اس نے کی ہی نہیں ہے. حبط سے مراد یہ ہوتا ہے ڈیلیٹ کر دینا، آج کل کی زبان میں ہم بات کریں تو، یا کسی لکھی ہوئی چیز کو اریز کر دینا اس جگہ سے کہ کوئی پتہ ہی نہ چلے یہاں کچھ لکھا ہوا تھا. تو ان کے اعمال سارے کے سارے جتنی بھی ان کی فائل سیو تھیں وہ ساری کی ساری ڈیلیٹ کر دی جاتی ہیں. اس کے بعد تشریح کلمات کی طرف جاتے ہیں. وہی پہلا کلمہ تعس، تے عین اور سین سے یہ نکلا ہے. اصل میں تعس کے معنی لغزش کھا کر گر پڑنا پھر اٹھ نہ سکنا کے ہیں. میں آپ سے کہہ رہا تھا جب ترجمہ ہم کر رہے تھے کہ اس کا یہ رزلٹ دے رہے ہیں، اس معنی کا اصل معنی اس کا آگے ہم دیکھتے ہیں. وہ یہاں پہ آ گیا. ایک انسان لغزش کھاتا ہے، سلپ ہو جاتا ہے اس کے بعد، اور پھر وہ ایسا گرا کہ اب اٹھ ہی نہ سکے. تو یہ تھا تعسن لہم، یہ ایسے گریں گے کہ اٹھنے کے قابل نہیں رہیں گے. اسی لیے اب یہاں دیکھیے گا جو آیت کے اندر ترجمہ کیا گیا تھا اس کی ریزن بتا رہے ہیں. اسی لیے ہلاکت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے.
چونکہ لڑکھڑا کے گرنا مراد تھا، پھر اٹھ نہ سکنا مراد تھا، تو اہل لغت نے اسی مناسبت سے اس کو پھر ہلاکت کے معنوں میں استعمال کرنا شروع کر دیا۔ قرآن مجید میں بھی ہلاکت کے معنوں میں آیا ہے۔ تفسیر آیات، پہلا نقطہ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ، مومنوں کو ثابت قدمی عنایت فرمانے کے مقابلے میں، یعنی پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں آیت نمبر 7 میں کہ ان کو اللہ تعالیٰ ان کی نصرت بھی کرے گا، ثابت قدمی بھی عطا فرمائے گا۔ اس کے مقابلے میں، اس کے مد مقابل کافروں کو اللہ تعالیٰ شکست کی بدترین صورتحال سے دوچار کر دے گا۔ شکست کی بدترین صورتحال کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان ایسے گرے کہ پھر کھڑا ہونے کے قابل نہ رہے، ہلاک ہو جائے، ختم ہو جائے۔ یہ شکست کی بدترین صورت ہوتی ہے۔ وہ ہے چہرے کے بل گرنا، تعس سے یہ لے رہے ہیں، منہ کے بل گرنا۔ اب یہ بڑا پیارا یہاں پہ پوائنٹ بیان کر رہے ہیں کہ جب تک نہایت بے بسی نہ ہو، انسان چہرے کو زمین پر لگنے نہیں دیتا اور اپنے جسم کا ہر حصہ اپنے چہرے کو بچانے کے لیے ڈھال بنا دیتا ہے۔ یعنی اب نہ ان کے ہاتھ کام آئے، نہ ان کی کوہنیاں کام آئیں، کچھ بھی کام نہیں آیا کہ اس کا سہارا دے دیتے، چہرے کے بل، منہ کے بل زمین پہ یہ آ گرتے ہیں، یعنی بالکل ہلاکت ہے ان کے لیے۔ دوسرے نقطے کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ذالک، یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس لیے ہے کہ فرما رہے ہیں کافروں کی نابودی کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے ہر اس بات سے کراہت کی اور اسے ناپسند کیا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، خواہ اس کا تعلق اصول عقائد سے ہو یا شریعت و احکام سے ہو، یعنی اصول دین بھی ہو سکتے ہیں، فروع دین بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کیا ہے، یہ ہے نا کہ ما انزل اللہ کا لفظ آیا ہوا ہے۔ ما انزل اللہ میں ساری چیزیں آتی ہیں۔ واضح رہے کہ ما انزل اللہ کا دائرہ، سرکل، جس کے اندر یہ میننگز کو لیتا ہے لفظ، فرما رہے ہیں کہ یا واضح رہے کہ ما انزل اللہ کا دائرہ قرآن سے وسیع تر ہے، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا۔ زندگی کے تمام شعبوں کے لیے موجود اسلامی شریعت پر ایمان لانا اور اس پر عمل کرنا ما انزل اللہ پر ایمان اور عدم کراہت ہے، یعنی یہ ڈس لائک نہیں کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، دل و جان سے قبول کرتے ہیں اور پھر اس پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ تیسرا نقطہ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، ما انزل اللہ سے کراہت کی بنیاد پر ان کافروں کی بنائی ہوئی تمام سازشوں کو اللہ تعالیٰ نے غیر مؤثر بنا دیا، کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ہے ان کا، وہ گویا ایسی ہیں جیسے ہیں ہی نہیں۔ حبط عمل یہ ہے کہ جو کوشش اور سعی جس مقصد کے لیے انجام دی گئی ہو وہ اکارت اور بے نتیجہ رہے، اینڈ رزلٹ اس کا زیرو رہے۔ اور دوسرا معنی وہی ہے جو میں عرض کر چکا کہ بالکل ہر چیز ڈیلیٹ کر دی جاتی ہے۔ پہلا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اکارت اور بے نتیجہ رہتی ہے، کوئی رزلٹ نہیں نکلتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ بھی نہیں ہوگی، وہاں یہ اعمال اور نمازیں روزے بھی، حتیٰ کہ بات تو یہ کافروں کی ہو رہی ہے لیکن یہ منافقوں کے لیے بھی حبط اعمال مختلف جگہوں پر آیا ہوا ہے۔ تو اس لیے میں نے نماز، روزہ، حج اور ان چیزوں کی بھی مثال دی کہ اگر مسلم سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے کسی شخص کے لیے حبط اعمال کی کبھی بات آ جائے تو یہ مراد ہے کہ یہ اعمال اس کے کام وہاں پہ نہیں آئیں گے۔ اہم نکات کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ جو سازش ما انزل اللہ کے مقابلے میں کی جائے وہ ناکام ہوگی۔ اب ما انزل اللہ قرآن مجید بھی ہے، ما انزل اللہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ولایت بھی ہے، حدیث ثقلین ما انزل اللہ ہے، اور یہی دو گراں قدر چیزیں رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ کر گئے ہیں، قرآن و اہل بیت اور ان کی تعلیمات۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 10، جی آپ کچھ کہیے۔ ایک سوال بتائیے گا اس میں والذین کفروا، ویسے تو کافروں کی بات ہو رہی ہے رائٹ، اگر ہم اسلامی سوسائٹی میں دیکھیں بہت سارے ایسے احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے، جو بیسک عبادتوں کے علاوہ بھی بہت ساری ایسے احکامات ہیں جن کو کبھی کبھار ہم لوگ معاشرے میں، جھوٹ بولنا مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال ہے،
جو کہ بہت پاکستان ہماری سوسائٹی میں بڑی عام سی بات ہے. تو آئی مین یہ بھی کیا یہ ان کے بھی یعنی وہ بھی اس میں آ رہے ہیں یا یہ صرف اور صرف کفار کی بات ہو رہی ہے؟ کفار ابھی تو یہاں پہ وہی کافر مراد ہیں کہ جو دار اسلام سے باہر ہیں. کفار ٹھیک ہے. مکہ تھے اور بہت سے لوگ تھے جو وہاں پہ رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے. چونکہ یہ آیات مدنی زندگی کے اور ہجرت کے بعد جو مدنی زندگی کا آغاز ہوا تھا اس کے آغاز کی یہ آیات ہیں اور یہ سورہ مبارکہ ہے. تو اس زمانے کے کافروں کی بات ہو رہی ہے، لیکن قرآن مجید محدود نہیں رہتا ہے کسی زمانے کے ساتھ. تو یہ قیامت تک کے آنے والے کافروں کے اوپر فٹ بیٹھتی ہے. حتیٰ کہ اگر کوئی انسان باطنی طور پہ کافر ہے اور چھپ کے لبادہ اوڑھ لیا اس نے اسلام کا، تو شاید اس کے اندر اوپر بھی یہ فٹ آ جائے گی، بات ہو سکتا ہے. کیونکہ مراد تو یہی ہے نا کہ جو چیز نازل کی گئی ہے اس سے کراہت اختیار کر رہا ہے. اب وہ دائرے کے باہر رہنے والا اگر یہ کر رہا ہے، کراہت اختیار کر رہا ہے اس سے اور ڈس لائک کر رہا ہے، ناپسند کر رہا ہے، تو اس کے لیے اگر یہ ہے تو یہی چیز اگر دائرے کے اندر ظاہری طور پہ کوئی چھپ چھپا کے آ گیا ہے اور وہ یہی کام کر رہا ہے کہ اندر سے اس کو پسند نہیں ہے اور کراہت وہ رکھتا ہے، تو اس کے اوپر بھی یہ فٹ بیٹھ سکتی ہے. لیکن آیت میں لفظوں میں یہ نہیں آئی ہوئی بات، البتہ ہو سکتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک وضاحت یہاں پہ ضروری ہے. بہت سے وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہیں، مومنین ہیں، لیکن بہت سے ایسے کام کرتے ہیں کہ جو کام اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام نے منع کیا ہے. جیسے آپ نے مثال دی، جھوٹ بولتے ہیں، یا اور بہت سے ایسے کام کرتے ہیں، کوئی بھی ایسے مطلب کوئی چیز آپ سوچ سکتے ہیں. تو اگر وہ اس لیے کر رہا ہے کہ دین غلط ہے، شریعت غلط ہے، میں دین کو نہیں مانتا ہوں، یہ احکام جو ہیں یہ میں نہیں مانتا ہوں، اس طریقے سے اگر وہ دل میں سوچ کے اور مخالفت کرے تو یہ بہت نقصان دہ ہے خود اس کے لیے، اور اس کو اس کا رزلٹ دیکھنا پڑے گا. لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں، دین صحیح ہے، دین کو قبول کرتا ہوں، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے، میرے فائدے کے لیے ہے، میرے بھلے کے لیے ہے، لیکن کیا کروں، عادت کے ہاتھوں مجبور ہوں، میرے سے غلطی ہو گئی، یعنی دین کو جھٹلا نہیں رہا ہے، کہتا ہے دین ٹھیک ہے، میں غلط ہوں، میں غلطی کر رہا ہوں، تو اس کے لیے نسبتاً گنجائش نکلتی ہے. پھر یہ اس کے لیے بچنے کا چانس زیادہ ہے، توبہ کر لے گا. اور اگر وہ ولایت کے رستے پر ہے تو بہت سی چیزیں سبب بنیں گی کہ تکفیر سیئات اس کی ہو جائے گی، اس کو مغفرت حاصل کرنے کا، توبہ کرنے کا موقع ملے گا، اس کو چانس دیا جائے گا، ایسے سرکمسٹانسز میں اس کو لایا جائے گا کہ وہ بالآخر اللہ کی طرف پلٹ سکتا ہے. تو یہاں پہ تھوڑا سا اس لحاظ سے ڈفرینس جو ہے وہ بنتا ہے کہ ایک نہ مان کے عمل بھی نہیں کر رہا ہے، ایک مانتا ہے لیکن عمل نہیں کر پا رہا ہے، عادتیں خراب ہیں، غلطی ہو جاتی ہے. تو ان دونوں میں بھی ہمیں فرق رکھنا ہوگا. تو اس کے لیے ممکن ہے کہ ہفتے اعمال نہ ہو، توبہ کا دروازہ اس کے لیے کھلا رہے. اس کے بعد آیت نمبر 10 کے اندر فرمایا جا رہا ہے کہ افلم یسیروا فی الارض، کیا تم لوگوں نے، کیا انہوں نے میں پہلے پوری آیت پڑھ دیتا ہوں، پھر یہاں سے ترجمہ پڑھتا ہوں، پھر ایک ایک کلمہ کی طرف، وہی پیٹرن جو ہمارا رہتا ہے. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالها. کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں کہ وہ دیکھ لیتے کہ ان سے پہلے والوں کا کیا انجام ہوا، اللہ نے ان پر تباہی ڈالی اور کفار کا انجام بھی اسی قسم کا ہوگا. اب یہاں پہ ہفتے اعمال کی بات بھی ہو گئی، مومنوں کافروں کا ڈفرنس بھی ہو گیا پچھلی تینوں آیتوں کے اندر. اب ہمیں ایک گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھنے کی بات کی جا رہی ہے، ایک ریسرچ ورک ہمارے ذمہ لگایا جا رہا ہے کہ ہم نے یہ جو باتیں کی ہیں، آپ ذرا خود بھی جائیں، دیکھیں، چیک کریں نا، سوسائٹیز کے اندر جائیں، قدیمی تہذیبوں کو جا کے دیکھیں، مصر میں جا کے اہرام مصر کو دیکھیں، قدیم بابل کی تہذیب جا کے دیکھیں، عراق کے اندر جائیں. افلم یسیروا فی الارض، یسیروا سیر سے ہے، سیر سفر سے ہے،
افلم کیا نہیں کیا انہوں نے یسیرو سیر فی الارض زمین کے اندر، کیا گھوم کے نہیں دیکھا ہے، چلتے پھرتے نہیں ہیں کیا زمین کے اندر، کہ فینظروا کہ چلیں پھریں تو دیکھیں نظر کریں کس پر، اس چیز پر کہ کیفا کس طرح سے کانا تھی عاقبت، کس کی عاقبت اور اینڈ، الذین من قبلہم جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، سابقہ امتیں، سابقہ لوگ، سابقہ اقوام، ان کی عاقبت کیا تھی، ان کا اینڈ کیا ہوا، من قبلہم ان سے پہلے، دمر اللہ علیہم اللہ نے ان کے اوپر تباہی ڈال دی تھی، اور وللکافرین امثالھا ماضی کی امتوں کے ساتھ جو ہوا ہے، آج کے جو کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں آ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریاست مدینہ کے مقابلے میں آ رہے ہیں، ان کے لائے ہوئے نظام و شریعت و دین کے مقابلے میں آ رہے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم الگ ہیں تو وہ الگ تھے، نہیں، جو ماضی میں ہوا تھا آج آج والوں کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے، وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا انہی کے مثل ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تشریح کلمات میں دمرا، دال میم اور رے ہے، البتہ جس چیپٹر میں یہ چلا گیا ہے دال میم اور رے پھر بن جاتے ہیں، ایک درمیان والا جو روٹ ہے اس میں اضافہ ہو گیا، دمرا یدمر تدمیرن کے باب سے ہے، معنی یہ ہے تدمیر کا تباہ کر دینے کے معنوں میں ہے، جب اس کی متعلقہ چیزوں کو، اہل، اولاد، مال و املاک کو نابود کر دیا گیا، یعنی اس کو بھی، اس کے متعلقہ چیزوں کو بھی، اہل و عیال تباہ ہو گئے، مال و دولت تباہ ہو گئی، سب کچھ تباہ ہو گیا۔ تفسیر آیات یہاں پہ مختصر ہے تفسیر، جی آپ بات کیجیے۔ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے پچھلی والی آیت میں جو اللہ کے اوپر زبر آ رہا تھا، ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دمر اللہ ہے، صحیح ہے، تو اس میں بھی کیا اس سے خاص میننگ ہوگا؟ میننگ ہے، بالکل اس کا میننگ ہے، ٹرانسلیشن کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دمرا یعنی تباہ کر دیا، کس نے تباہ کر دیا، تباہ کرنے والا کون ہے، اللہ کا یہاں پہ آنا اور اس کے اوپر پیش کا آ جانا آخری لیٹر کے اوپر، یہ بتا رہا ہے کہ تباہ کرنے والا اللہ ہے، فاعل، اس کام کا فاعل اللہ ہے، اس کو کہتے ہیں فاعل۔ وہاں پہ زبر تھا تو مفعول بہی کا معنی ہم نے کیا تھا کہ جس کے لیے کوئی فعل، وہ فعل اس سے جا کے لنک کر رہا ہے، لیکن مفعولی صورت میں ہے وہ وہاں پہ، یہاں پہ فاعلی صورت میں ہے کہ کام کرنے والا کون ہے، اس فعل کو انجام دینے والا کون ہے، اللہ ہے۔ یہ سارا مطلب اللہ کا اس جگہ آنا اور اللہ کے اوپر پیش کا آنا، یہ دو چیزیں مل کر یہ مطلب دے رہی ہیں، جو لفظوں کے اندر ظاہری طور پہ ہمیں نہیں نظر آ رہا ہے، لیکن ہمیں اس کی پوزیشن اور اس کے سائنس سے پتہ چلے گا کہ یہاں پہ دمرہ کا فاعل اللہ ہے۔ تو اچھی آپ نے یہاں پہ توجہ کی ہے۔ ہم جب پڑھتے ہیں اذان کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے بعد ہم کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، وہاں پہ محمدن ہے اذان کے اندر، محمدن، ٹھیک ہے، کلمہ جب ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہاں پہ محمدن ہے، تو یہ فرق بھی اسی وجہ سے آتا ہے کہ کہاں کس معنوں کے اندر آیا ہوا ہے، وہ پوزیشن کیا ہے، وہ جگہ کیا ہے جس جگہ پہ کوئی لفظ آیا ہوا ہے۔ تفسیر آیات، پہلا نقطہ، افلم یسیروا فی الارض سے مراد گزشتہ اقوام کی سرنوشت، سرنوشت وہی ان کے ساتھ کیا ہوا، اس کو سرنوشت کہتے ہیں۔ گزشتہ اقوام کی سرنوشت کا مطالعہ اور اس سے عبرت حاصل کرنا ہے۔ سیر و سفر سے مراد یہاں خاص مقصد کے لیے سیر و سفر ہے کہ عبرت حاصل کریں سابقہ اقوام کے احوال کو جان کے۔ قرآن متعدد مقامات پر اقوام کے انجام کا مطالعہ کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ اسٹڈی کریں جا کے ان چیزوں کو، تاکہ منکرین کے انجام کا انہیں علم ہو جائے، جنہوں نے انکار کیا اللہ کی بات کا، پھر ان کے ساتھ کیا ہوا، یہ چیک کرنے کے لیے جائیں اور دیکھیں۔ دوسرا نقطہ، وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا،
کافروں کے ساتھ بھی ایسا ہوگا؟ کیا مراد؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاصر یعنی اس زمانے کے، اس عصر کے لوگ، معاصر کافروں کا انجام اور عاقبت گزشتہ اقوام سے مختلف نہ ہوگی۔ اس کے لیے ایک آیہ مبارکہ بھی لے کے آ رہے ہیں جس میں قانون بتایا ہوا ہے۔ سورہ فتح آیت نمبر 23 سورہ کا نمبر ہے 48، 48 نمبر سورہ ہے۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ اللہ کے دستور کے مطابق، سنت وہی دستور، قانون جو لاگو ہوتا ہے معاشرے کے اندر، اللہ کے دستور کے مطابق جو پہلے سے رائج ہے، اور آپ اللہ کے دستور میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ جو بات چل رہی تھی جس سیکوینس میں، وہ پچھلا حصہ تو ذرا آیت کا نہیں آیا ہوا کہ جو بھی یہ بات اللہ نے ابھی کی تھی، اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ میرے دستور کے مطابق ہے جو پہلے سے رائج ہے، اور میرا دستور کبھی تبدیل نہیں ہوتا، میری سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی ہے۔ یہ ایک پورا ٹاپک ہے، سنن الہیہ، اللہ کی سنتیں جو معاشرے میں لاگو قوانین ہیں۔ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائیں اللہ کی سنتیں، یہ قرآن مجید پڑھتے پڑھتے بیچ میں سے ہم نے ان کو نکالنا ہے اور جمع کرنا ہے، تو ہم جب بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہوں گے اپنی ذاتی زندگی میں یا اپنی اجتماعی زندگی کے اندر، اگر ہمیں پتہ ہوگا کہ اللہ کی سنتیں کیا ہیں، کیا کریں تو کیا ہوتا ہے، یہ لنکس کا پتہ چل جائے گا ہمیں، تو ہم بہت سی چیزوں سے بچ جائیں گے، اپنے آپ کو بچا لیں گے، چونکہ ہمیں پتہ ہوگا کہ اگر ہم یہ کریں گے تو یہ اللہ کی سنت ہے کہ اس کا رزلٹ یہ نکلے گا ہمارے سامنے۔ یا اگر دوسری سائڈ سے پازیٹیو سینس سے دیکھیں، اگر ہم کوئی اچھا نتیجہ لینا چاہتے ہیں اور ہمیں پتہ ہوگا کہ اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سنت کیا رکھی ہے، قانون کیا رکھا ہے، دستور کیا رکھا ہے، کیا کرنا ہوگا کہ ہم یہ رزلٹ لے سکیں، تو پھر ہم وہی کر رہے ہوں گے۔ تو بہت سے ہمارے فیصلوں کے اوپر سنن الہیہ کے بارے ہے جو ہماری معلومات ہوں گی اور جس پر ہمیں ایمان ہوگا وہ اثر انداز ہوں گے۔ ہم فیصلہ کرتے وقت سوچیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، کہیں کسی سنت الہیہ کی زد پہ نہ آ جائیں۔ اس کے بعد ہم 2 آیتیں مختصر ہیں جو لنک ہے، تاکہ یہ پورا ایک پیراگراف بن رہا ہے ان آیتوں کا، یہ کمپلیٹ ہو جائے۔ آیت نمبر 11، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ۔ یہ ذالکہ بتا رہا ہے کہ پچھلی آیتوں کے ساتھ اس آیت کا لنک ہے۔ پہلے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ مومنین کا کارساز اللہ ہے اور کفار کا کوئی کارساز نہیں ہے۔ کارساز یعنی کار یعنی کام، ساز یعنی بنانے والا، ساختن سے فارسی سے آیا ہوا، کام بنانا، کسی کے اوپر سرپرستی کر کے اس کا کام انجام دے دینا، کارسازی۔ مولا سرپرست ہوتا ہے، مولا جو حاکم ہوتا ہے، جس کے کنٹرول میں ہوتا ہے سب کچھ۔ فرما رہے ہیں ذالکہ، ابھی یہ 2 الگ الگ رستے بتا دیے، مومنوں کا رستہ بھی بتا دیا، کافروں کا بھی بتا دیا۔ پھر قیامت میں ان دونوں کے ساتھ کیا ہوگا، دنیا میں ان دونوں کے ساتھ کیا ہوگا، بہت تفصیل سے پچھلی آیتوں نے 2 گروپس کو بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کیا۔ یہ ساری ڈیٹیلز بیان کرنے کے بعد، پچھلی 10 آیتوں کے بعد 11 نمبر آیت میں ساری چیزوں کا نچوڑ، خلاصہ اور سینٹرل پوائنٹ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ سارے کا سارا معرکہ کیوں ہے۔ آپ کے ذہن میں ایک بات ہوگی، میں نے چند دن پہلے یہاں پہ عرض کی تھی، جب اس سورہ مبارکہ کی تمہیدی ہم گفتگو کر رہے تھے، اور میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ شیطان سے یہ دشمنی شروع ہوئی ہے۔ ایک لائن ہے کہ جس کے ادھر کس نے کھڑے ہونا ہے، جس کے ادھر کس نے کھڑے ہونا ہے۔ یہی تو فیصلہ ہے جو کرنے کے لیے ہم آئے ہیں، اور یہی تو پرفارم کرنے کے لیے آئے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، کس کی ولایت کے پرچم کے نیچے ہیں۔ یہ سینٹرل پوائنٹ ہے، یہ تمہید میں بات آئی تھی، آج ہم وہاں پہ اس نقطے تک پہنچ گئے آیت نمبر 11 کے اندر۔ یہ ساری ڈیٹیلز بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ذالکہ، یہ اس لیے ہے کہ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، کہ اللہ ایمان لانے والوں کا مولا ہے، یعنی اللہ کی ولایت کے اندر ہیں۔ آیت الکرسی کے اندر ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا،
اللہ ایمان لانے والوں کا ولی ہے. یہاں پہ وہی بات ہو رہی ہے. ذالکا، یہ سب کچھ کیوں ہے ان کے ساتھ ویسا اور ان کے ساتھ ویسا؟ کیونکہ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان لانے والوں کا مولا اللہ ہے. اللہ کی ولایت کے اندر آئے ہوئے ہیں. یہ لائن کے ادھر آئے ہوئے لوگ ہیں. یہ توحید کے پرچم کے نیچے رہنے والے لوگ ہیں. یہ ولایت کے پرچم کے لیے نیچے رہنے والے لوگ ہیں. وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، کافروں نے لائن کے ادھر کو چنا ہے، کسی کی ولایت کے نیچے نہیں ہے. درست ہے شیطان کی ولایت کے نیچے ہیں وہ، لیکن شیطان کی ولایت، خود شیطان کچھ بھی نہیں ہے، زیرو ہے، ہبتے اعمال ہے. تو شیطان بھی زیرو، اس کی ولایت بھی زیرو. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، ان کا کوئی مولا نہیں ہے، ان کا کوئی کارساز نہیں ہے. تفسیر کے اندر ہم دیکھتے ہیں ذالکا، ان کی ہلاکت کی وجہ یہ ہے. اب یہ ہلاکت کی طرف پلٹا رہے ہیں بات کو، درست ہے، لیکن یہ پچھلی 10 کی 10 آیتوں کا نچوڑ ہے یہ ذالکا. ان کی ہلاکت کی وجہ یہ ہے کہ یہ کافر اللہ تعالیٰ کی ولایت سے خارج ہو کر بے حس بتوں کی ولایت میں چلے گئے ہیں. حتیٰ کہ بے حس بتوں کی ولایت بھی نہ ہو، شیطان کی ولایت بھی ہو، چونکہ وہ اسی کی ولایت ہی ہے بتوں کی ولایت میں جانا، تو وہ خود زیرو ہے، اینڈ ریزلٹ زیرو ہے اس کا. آگے فرما رہے ہیں کہ ان بے حس بتوں سے ان کافروں کو تحفظ ملنا نہیں ہے. کون ہے جو انہیں انجام بد سے تحفظ دے؟ کوئی تحفظ نہیں دے گا ان کو. دوسرا نقطہ، بِأَنَّ اللَّهَ مولا، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا مولا اور مالک ہے. اللہ تعالیٰ تدبیر امور حیات کے اعتبار سے تمام انسانوں کا مالک و مدبر اور مولا ہے. الحمدللہ رب العالمین کے اندر ہم نے سورہ فاتحہ میں یہ پڑھا تھا، رب کا جہاں معنی پڑھا تھا. لیکن امور خیر و سعادت کی رہنمائی اور حق کی ہدایت و توفیق دینے کے اعتبار سے صرف مومنین کا مولا اور مالک و مدبر ہے. مولا سبھی کا ہے، ولایت سبھی کے اوپر ہے، لیکن توفیق کس کو دے گا، ہدایت کس کو دے گا حق کی، اس میں وہ اپنی ولایت مومنوں کے اوپر استعمال کرتا ہے، دوسروں کو بے آسرا چھوڑ دیتا ہے. چونکہ انہوں نے خود ہاتھ چھڑایا ہے. باپ ہاتھ پکڑ کے سڑک کراس کروانا چاہ رہا ہے بچے کو، بچہ زبردستی ہاتھ چھڑا کے بھاگ جائے اور آنے والی گاڑی سے ٹکرا جائے تو اس میں باپ کا قصور نہیں ہوتا ہے. اور پروردگار تو پھر کوئی حساب، کوئی کمپیریزن ہی نہیں کیا جا سکتا ہے باپ کا. تو وہاں سے ہاتھ چھڑوا لیے تو اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے ٹھیک جاتا ہے تو جائے. چونکہ مومنین ہی اللہ کی اس ولایت میں داخل ہیں، لہٰذا اللہ مومنوں کی نصرت فرمائے گا اور کافروں کو ان کے یعنی کافروں کو اپنے حال پر چھوڑ دے گا. یہاں پہ ایک روایت لے کے آ رہے ہیں، جناب ابن عباس کہتے ہیں، شواہد التنزیل میں آیا ہوا ہے، بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا سے مراد کیا ہے؟ اللہ علی، حمزہ، جعفر، حسن و حسین علیہ السلام کا ولی ہے، اور اللہ ولی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جو ان سے جو ان کے دشمن کے خلاف ان کی مدد کرے گا. یہ معنی انہوں نے کیا ہے جناب ابن عباس نے. اور جو ان کے رستے پہ چلے گا، ان کے مکتب کا شاگرد ہوگا، وہ بھی اس کے دائرے کے اندر آ جائے گا نصرت خدا کے. پھر فرما رہے ہیں جنگ احد میں ابو سفیان کا نعرہ تھا نحنو لنا العزا ولا عزا لکم. یہ نعرہ لگایا تھا کہ ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس عزا نہیں ہے. ہمارے لیے عزا ایک بت کا نام ہے، ہمارے لیے عزا ہے، تمہارے لیے کوئی عزا نہیں. نحنو لنا العزا ولا عزا لکم، اس طرح سے نعرہ لگایا گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جواب میں نعرہ لگایا کہ یوں کہو تم، اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا مولا اللہ ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے. اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے. ہمارے ہاں بھی یہ روایت موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی غزوہ احد کے واقعات کے اندر یہ موجود ہے، بحر الانوار میں ہمارے.
اس سورہ مبارکہ کی ہر آیت کی تلاوت کے موقع پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول فرمان یاد رکھنا چاہیے۔ شروع میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک آیت ہمارے بارے میں اور ایک آیت ہمارے دشمنوں کے بارے میں ہے، اور یہیں سے ہم بہت جلدی سے آخری اس حصے کی، اس پیراگراف کی آیت کو بھی پڑھ لیتے ہیں تاکہ یہ پورا سین اور سینیریو مکمل ہو جائے۔ مختصر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، کہ دنیا تو گزر جائے گی، آگے کیا ہوگا اس کا بھی تو مکمل بات ہو جائے نا، تاکہ پورا سین کلیئر ہو جائے آخرت تک۔ ارشاد ہو رہا ہے، اللہ ایمان لانے والوں اور صالح اعمال بجا لانے والوں کا یقیناً ایسی جنتوں کو، میں نے کہا پڑھا، اللہ ایمان لانے والوں اور صالح اعمال بجا لانے والوں کو یقیناً ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جو لوگ کافر ہو گئے وہ لطف اٹھاتے ہیں اور کھاتے ہیں تو جانوروں کی طرح کھاتے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یعنی دنیا میں تو وہ کھا پی رہے ہیں، اینڈ ریزلٹ ان کا جہنم ہے۔ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ۔ یہاں پہ تفسیر آیات میں ہم آتے ہیں کہ ان اللہ یدخل الذین آمنوا والی جو بات ہوئی ہے، اہل ایمان کہ اللہ کی ولایت و حمایت میں ہونے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین کو جنت میں داخل کر دیتا ہے، یعنی وہاں تک پھر اللہ تعالیٰ ان کو سنبھالتا ہے۔ اللہ کی ولایت میں جو آئے گا اللہ تعالیٰ پھر چھوڑتا نہیں ہے ساتھ ان کا، جنت تک پہنچاتا ہے۔ آیت کی صراحت میں یہ بات بھی موجود ہے کہ اللہ ان مومنین کو جنت میں داخل فرمائے گا جو ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی بجا لاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اب عمل تو کرنا پڑے گا، ایمان کے لیے ضروری۔ دوسرا نقطہ، والذین کفروا، اور ان کے مقابلے میں کافر لوگ ایمان رکھتے ہیں نہ عمل صالح، یعنی نہ ایمان رکھتے ہیں نہ عمل صالح، بلکہ کیا ہے ان کے پاس، وہ دنیا کی زندگی کے عیش و نوش میں مگن ہیں، کھا پی رہے ہیں، اسی میں مگن ہیں۔ تیسرا نقطہ، وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، جس طرح حیوانات صرف کھانے میں مگن رہتے ہیں، کفار چونکہ زندگی کے اصل مقصد سے عاری ہوتے ہیں، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا نہیں ہے، ان کے پاس نہیں ہے وہ مقصد، اس لیے کھانا ہی ان کا مقصود زندگی ہے۔ بقول سعدی شیرازی ایک شخصیت گزرے ہیں ایران کے، بقول سعدی انسان زندہ رہنے کے لیے کھاتا ہے جبکہ جانور کھانے کے لیے زندہ رہتے ہیں۔ نہ جانوروں کو یہ سوجھ بوجھ حاصل ہے، سوجھ ہے، یہ ٹائپنگ مسٹیک ہے، یہ سوجھ بوجھ حاصل ہے کہ یہ رزق کہاں سے آتا ہے، کون ان کا رازق ہے۔ کھانے کی طلب کو غریزہ کہتے ہیں، یہ انسان اور حیوان دونوں میں موجود ہے اور ضامن بقا ہے۔ غریزہ وہی ایک اٹریکشن جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے یا جانوروں کے اندر، بھوک لگتی ہے تو ہم کھانے پینے کی طرف جاتے ہیں، تو یہ ایک نیچرل چیز ہے، یہ سبھی کے لیے ہے، لیکن مومن اس لیے کھاتا ہے کہ میں کھاؤں پیوں گا، صحت مند رہوں گا، تو بہترین بھرپور اپنا کردار ادا کروں گا، چاہے وہ عبادت کی صورت میں ہو، چاہے اپنی فیملی کا خیال رکھنے کی صورت میں ہو، چاہے سوسائٹی میں اپنا کردار ادا کرنے کی صورت میں ہو، میرا ذہن فریش رہے گا، میں غور و فکر کر سکوں گا اس کائنات کے اندر، میں پڑھ سکوں گا، میں پڑھا سکوں گا، میں مختلف اچھے کام کر سکوں گا، میں کردار ادا کر سکوں گا، اس لیے کھاتا پیتا ہے۔ اور منافق و کافر اس لیے کھاتا پیتا ہے کہ ہدف ہی یہی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ فرق یہ ہے کہ انسان ایک معقول مقصد کے لیے کھاتا ہے، جو ابھی میں نے بات بھی کی، جبکہ حیوان کا مقصد کھانا ہی ہوتا ہے، خود یہی مقصد ہوتا ہے۔ کافر کھانے کو ہی مقصد قرار دیتا ہے، جو حیوانی خاصیت ہے۔ آیت کا محل کلام یہ نہیں ہے کہ کھانے کا کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، جیسا کہ بعض سادہ فہم لوگوں نے خیال کیا کہ اس سے ضمناً کھڑے ہو کر کھانے کی ممانعت کا بھی اس بات ہوتا ہے، چونکہ جانور کھڑے ہو کر کھاتے ہیں تو جانوروں کی طرح کافر کھاتے ہیں، تو ان کی طرح نہ کھاؤ، لہٰذا بیٹھ کے کھاؤ، یہ رزلٹ لینے کی کوشش کی اور آیت اس معنوں میں موڑ دی انہوں نے۔
فرمانے کہ یہ آیت تو اس مقصد کے لیے ہے ہی نہیں، آیت تو کچھ اور ہے۔ آیت سے ہرگز کھڑے ہو کر کھانے کی ممانعت کا اس بات نہیں ہوتا ہے، چونکہ آیت کا محل کلام کھانے کا مقصد بتانا ہے، نہ کہ کھانے کا طریقہ بتانا ہے۔ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، آتش جہنم ان کی محل اقامت ہوگی۔ اقامت وہی جہاں کوئی رہتا ہے، قیام کرتا ہے، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، جس طرح مومن نہروں والی جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اہم نکات، ایک ہی نقطہ ہے، مقصد حیات ہی وہ نقطہ ہے جہاں سے انسان اور جانور میں امتیاز ہوتا ہے، جدا ہوتے ہیں یہ۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔